السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ آج ہم لوگ رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے۔ آج ہمارا رمضان کا پہلا روزہ ہے، تو اس مناسبت سے آج سے ہم روزانہ ایک پارہ قرآن کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ، اور مختصر اس ایک پارے میں جو اہم واقعات ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ قرآن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا، تو ہم ہمیشہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھتے بھی ہیں تو ان لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں، کیا بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن آپ جب بھی شروع کریں گے، جب بھی کسی بھی پارے کو پڑھیں گے، آپ جب کبھی بھی تلاوت شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع کریں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دیکھیے، میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے یہی بات سمجھایا کہ اگر میں ایک ایک آیت پہ رک کر آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ اور تفسیر کروں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اسی ایک اللہ کے لیے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، یعنی اس دنیا میں جس کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی خوبصورت جگہ کی تعریف کریں، کسی خوبصورت پھول کی تعریف کریں، کسی انسان کی تعریف کریں، یا پھر آسمان و زمین اس کائنات میں جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کی بھی تعریف کریں، اصل میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے کہ اس خوبصورت چیز کو جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس لیے تمام جہانوں کا جو رب ہے، پالنے والا ہے، اسی کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں ہر نماز میں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے۔ اب پالنے والا رب کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو، اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہے، پالنے والا، اسے رزق دینے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مہربان کیسا ہے؟ مہربان، رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے۔ کیسے؟ جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس پر بھی رحمان ہے۔ پھر رحیم،
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے خاص بندوں پر اپنی رحمت نازل کرے گا. تو رحیم کل قیامت کے دن اس کی رحمت بتائے گا. پھر رحمان اس دنیا میں جو اسے مانے اسے بھی کھلاتا پلاتا ہے, جو اس کو نہیں مانتا, جو اس کی عبادت نہیں کرتا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. تو یہ رحمان کا مطلب ہے اور وہ رحیم کا مطلب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یہ تیسری آیت ہے, مالک یوم الدین, وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. قیامت کے دن کسی کی بھی نہیں چلے گی, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی. اللہ جسے اجازت دے گا اسی کی چلے گی بات کرنے کی یا سفارش کرنے کی. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, کسی کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سورہ فاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر بندہ عہد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے, اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو ہم ہر نماز میں ان تمام چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا احساس کرنا ہے. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے پھر یہ بول رہے, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اب ہم دنیا میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. دنیا میں کیا آخرت میں ایک انسان پیدا کرنے والے رب کی ہی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں. اور جب بھی مشکل آئے, جب بھی پریشانی آئے, جب بھی تکلیف آئے, اللہ مدد مانگنے کی ضرورت پڑے, جب بھی اللہ صرف تیرے سے ہی, تجھ سے ہی ہم مدد مانگیں گے. اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. دعاؤں میں سب سے پہلی دعا, پہلے اللہ کی تعریف کرے, پھر اس کے بعد اللہ سے وعدہ کرے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, ہدایت دے اللہ ہمیں, اہدنا, سیدھے راستے پہ چلا. یہ سب سے اہم دعا اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ملے یا نہ ملے, زندگی تو گزر جائے گی, لیکن اگر سیدھا راستہ نہ ملے تو پھر یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا, بہت بڑا نقصان ہوگا. جس کو کروڑوں کی دولت ملے, مال ملے, گاڑیاں ملے, بیٹے اولاد سب کچھ ملے, لیکن اگر سیدھا راستہ ہی نہ ملے, جنت میں جانے کا راستہ ہی نہ ملے, تو پھر وہ برباد ہو گیا. اس لیے اولاد مانگنے سے پہلے, مال مانگنے سے پہلے, دنیا کی لذتیں مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھایا, اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا, اہدنا الصراط المستقیم. اور وہ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ, ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کی تفسیر کرتی ہے. قرآن کی بعض آیتوں کو سمجھنا ہے تو دوسری قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے تو وہ آیت اس آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو یہ علمی بات ہے, یہ سمجھانے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا. اب دیکھو مختصر, کیونکہ بات یاد آئی تو آپ لوگوں کو ایک اہمیت بھی معلوم ہونا قرآن کی, اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا؟ اے اللہ ہم لوگوں کو یہ دعا سکھایا, اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. بس اتنی سی بات ہے. لیکن انعام کس پہ کیا یہاں پر تو نہیں ہے سورہ فاتحہ میں. اب اگر کوئی آ کے بولے ہمارے بڑوں پر انعام کیا, ہمارے پیر پر انعام کیا, ہمارے فلاں بزرگ پر انعام کیا, بولے تو اس کی بات کو مان لیں گے کیا؟ نہیں مانیں گے. انعام کس پہ کیا؟ اگر ہم قرآن پڑھیں گے, پورا ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں اس کو واضح کر دیا. انعام انبیاء پر ہوا, انعام صدیقین پر ہوا, انعام صالحین پر ہوا, من النبیین, نبیوں پر, والصدیقین, صدیقون, عائشہ صدیقہ, ابو بکر صدیق, صدیقین پر, والصالحین, نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا مانگ رہے؟ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام صحابہ پر ہوا, انعام نبیوں پر ہوا, تو نبیوں کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا, صحابہ کے راستے پر اللہ ہمیں چلا, یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے. پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان کی نہیں, اللہ ان کے راستے پہ نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی.
اللہ جن پر غضب ہوا ان کے راستے پہ بھی مت چلا ہمیں، اللہ جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ بھی ہمیں مت چلا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں. اب غضب کس پہ ہوا، گمراہ کون ہوئے؟ اب اس آیت کی تفسیر حدیث کرے گی. کیسے؟ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جن پر غضب نازل ہوا وہ یہود ہے اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہے. غضب اللہ کا یہودیوں پر ہوا، گمراہ نصارہ یعنی عیسائی ہوئے. تو یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں دعا سکھا رہا، اللہ یہودیوں کے طریقے پہ اور عیسائیوں کے طریقے پہ مت چلا. تو دیکھو قرآن کو سمجھنا ہو تو اس سے پہلے والی آیت قرآن کی تفسیر کرتی ہے. قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ہے تو دوسری آیت کو سمجھنا ہوگا. پھر اسی طرح یہ آخری آیت غضب کس پہ ہوا، یہ تو یہاں پر سورہ فاتحہ میں نہیں ہے. آپ کیسے معلوم کریں گے؟ حدیث پڑھیں گے تو معلوم. ہاں غضب ان پر ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. غضب یہودیوں پر ہوا اور گمراہ عیسائی ہو گئے. تو اس طرح قرآن کو بھی کوئی اگر سمجھانا چاہ رہے تو قرآن اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے، اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نہیں سمجھیں گے. قرآن کی تفسیر قرآن کرتی ہے، قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ. مختصر اگر پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا بولے؟ ہم جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے. یاد رکھ لینا اس چیز کو، کم از کم یہ 3 چیزیں تو یاد رکھنا. کیا تعریف کرے جی؟ پہلی چیز تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. پھر اس کے بعد ہم کیا وعدہ کرے؟ کیا وعدہ کرے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے اللہ، تیرے سے ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے، وعدہ کرے. پھر اس کے بعد دعا کر رہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کس کے راستے پہ چلا؟ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ ان کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پہ مت چلا. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سورہ فاتحہ. اچھا ماشاءاللہ، سورہ فاتحہ سمجھنے کے بعد دیکھیے دوسری سورت قرآن کی سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آمین کہے یعنی امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نماز میں جب آمین کہتا ہے امام تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے. چلیے اب اس کے بعد سورہ بقرہ جیسے ہی ہم لوگ شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ قرآن کی بڑی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. قرآن میں سب سے بڑا سورہ کوئی ہے تو وہ سورہ بقرہ ہے. سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے بولیے؟ سورہ کوثر. ماشاءاللہ. چلیے اب بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے یا بیل. ٹھیک ہے، گائے یا بیل، کیونکہ اس سورت میں گائے سے متعلق ایک زبردست واقعہ آنے والا ہے، اس لیے سورہ بقرہ اس گائے کے نام پہ یعنی بیل کے نام پہ ہی اس کا نام رکھا گیا ہے. اب اس کی فضیلت اگر دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت جہاں پر ہوتی وہاں پر شیطان نہیں رہتا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت کا باعث ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. سمجھ میں کیا آیا؟ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھروں میں برکت بھی آتی ہے اور کسی جادوگر کا جادو نہیں چلتا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم لوگ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گی اور وہ روشن صورت ہے یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہو یا 2 سائبان ہو یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہو اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. ماشاءاللہ کل قیامت کے دن بادلوں کی طرح یہ آئیں گی
اور شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے لیے ریکویسٹ کریں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اللہ اس کی مغفرت فرما اس طرح. تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. چلو سورہ بقرہ کہاں اور کب نازل ہوا یہ بھی یاد رکھنا ہے. سورہ بقرہ مدنی سورتوں میں ہے، مدینہ جانے کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوا. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے. اب یہ مکی سورت اور مدنی سورت کیا ہیں اس کو بھی یاد رکھو. مکی اس سورت کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال مکہ میں تھے، یعنی ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ جانے سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ سب مکی سورتیں ہیں. اور مدینہ جانے کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی سورت بولتے ہیں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی سورتیں ہیں اور یہ مکی سورتیں ہیں. تو سورہ فاتحہ مکی سورتوں میں سے ہے اور سورہ بقرہ مدنی سورتوں میں سے ہے. چلیے اب دیکھیے یہاں پر مدینہ جانے کے بعد یہ جو سورہ بقرہ نازل ہوئی، اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا توجہ کے ساتھ سننا، آپ لوگ غور سے میری طرف دیکھنا اور سستی وغیرہ آ رہی تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا. آپ قرآن سمجھ رہے، آپ اللہ کا میسیج سمجھ رہے، اللہ کا کلام سمجھ رہے، اس نیت سے بیٹھیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی باتیں. اب دیکھو مکہ میں کون تھے؟ عرب لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے یہ مکہ کے عرب لوگ. مدینہ میں کون تھے؟ یہودی تھے. سمجھ رہے نا، ہمیں ہمارا اسلام، ہمارے اسلام کی تاریخ ہمیں معلوم ہونا. مدینہ میں یہود تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے. تو مدینہ جانے کے بعد اب وہاں پر کیونکہ یہودی ہے تو یہودی اصل میں اہل کتاب ہے، یعنی ان کو پہلے کتاب دی گئی، ان کے پاس علم ہے کتاب کا. تورات ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، انجیل ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، وہ انبیاء کے وارث تھے، انبیاء انہی میں سے آئے تھے. اور یہ عرب کون؟ مکہ میں رہنے والے ایک دم ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ تھے. تو اب مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے عرب دیکھ رہے تھے اب یہ تو علم والے ہیں، ان کے پاس تو پہلے کتابیں ہیں، لیکن اگر یہ یہودی اسلام قبول کر لیے، اگر یہ یہودی نبی کو اگر مان لیے تو پھر ہم جب سمجھیں گے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سچے رسول ہیں. اب دیکھیں گے کیا ہوتا. اس طرح یہ مکہ کے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، دیکھیں گے کیا ہوتا. حالانکہ دشمنی ان کو بھی تھی، مکہ کے عرب کے لوگوں میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن نہیں مانے، لیکن پھر بھی انتظار میں تھے، دیکھیں گے وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا. یہودی علم والے ہیں نا، اب وہ لوگ ان کو سچا مانتے یا نہیں مانتے. اب یہودیوں کی کیا حالت تھی؟ یہودی بھی حسد میں تھے. کس چیز کی حسد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حسد تھی، کیونکہ یہ جو محمد ہے یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری نسل میں سے نہیں ہے. کیوں ہمارے نسل میں سے نہیں ہے؟ آپ کو یاد رکھنا یہ بات، اس سے پہلے کئی مرتبہ میں سمجھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے اور یہودی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. سمجھ رہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے کون کون؟ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پورے انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کے نسل میں سے آئے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے نام یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اب وہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا. تو اب وہاں سے سلسلہ الگ ہوا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے الگ ہوا سلسلہ، ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے کون؟ یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے یوسف علیہ السلام. اس طرح سلسلہ چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ پورے یہاں پر آئے. اب یہاں پر جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آئے، لیکن آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا کرا. تو اب یہودی کیونکہ وہ نسل سے ہیں ان کو حسد تھی، ہمارے نسل میں آنا تھا اگر نبی آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں آئے؟ اس لیے وہ حسد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیے. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی. چلو یہ اے سی بند کر دو، میرا وہ چالو رکھو، یہ بند کر دو. چلیے دیکھو اس طرح ہم لوگوں کو قرآن سمجھنا ہے. سمجھ میں آ رہی نا باتیں؟ آئی تو آ رہی بولیے، نہیں آئی تو نہیں آ رہی بولیے.
آ رہی نا انشاءاللہ. تو ہم کو قرآن سمجھنا ہے تو ایسا بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کون سی آیت، کون سی سورت کب نازل ہوئی، کون سے نبی، کیا ہے واقعہ، اس طرح سمجھتے ہوئے اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کو کچھ سمجھ میں آتا. وہ خالی بیٹھ کے وہ سماعت قرآن کرتے ہوئے خالی بس نام کے واسطے ترجمہ تلاوت کرتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہوتا. قرآن سمجھنا، قرآن کا حق ادا کرنا، قرآن کیسے سمجھنا، یہ آپ لوگوں کو ضروری ہے اس کا علم ہونا. اس لیے جب قرآن کی آیت کے ساتھ آپ تفسیر بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام چیزیں گھر بیٹھے بھی سمجھ میں آئیں گی، تفسیر کے ساتھ اگر سمجھیں گے تو. ٹھیک ہے نا. چلیے اب دیکھیے سورہ بقرہ جیسے ہی ہم شروع کرتے، سورہ بقرہ کے شروع کے الفاظ کیا ہے بولیے جی. سورہ بقرہ شروع پڑھتے نا آپ سورہ فاتحہ کے بعد، کیا شروع کے الفاظ کیا ہے؟ الفاظ قرآن پوچھ رہا ہوں میں، قرآن کے الفاظ، ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ کو. الف لام میم. ماشاءاللہ، رائٹ، صحیح ہے تو بھی بولیے، غلط ہے تو بھی بولیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی سزا دینے والے نہیں ہیں. بس آپ کو کیا یاد ہے سمجھ رہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ جیسے ہی شروع کریں گے ہم کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم. اس کا ترجمہ نہیں معلوم، ترجمہ لکھا ہوا بھی قرآن میں نہیں ہوتا. ایسے کئی حروف ہوتے قرآن میں، تا سین میم بول کے بھی رہتا، کاف ہا یا عین قاف بول کے بھی رہتا، ہا میم بول کے بھی رہتے. کئی صورتیں ایسے شروع ہوتے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھ رہے نا. تو الف لام میم کا مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن الف لام میم پڑھنے سے ہم کو نیکیاں ملتی، ثواب ملتا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. چلیے اس کے بعد الف لام میم ایک آیت ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور جو شخص قرآن حکیم میں شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ پہلی ہی یہ سورہ بقرہ کی دوسری ہی آیت میں بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک مسلمان کا ذرہ برابر شک نہیں رہتا. میرا دل، میری عقل مانے یا نہ مانے، سائنس مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن کا ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو شک کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. چلو اس کے بعد ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یہ متقین کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، ہدا ہدایت دینے والی ہے. اب متقی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والا. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی ہے. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا کیا اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتی؟ اب جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، کیا ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا ہے کتاب پڑھنے سے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف متقین کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے ھدی للناس بھی کہا. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. اس لیے میں پہلے سے کیا بول رہا ہوں، قرآن کی آیت کا صحیح معنی مطلب دوسری قرآن کی آیت کرتی ہے، اور قرآن کا صحیح معنی حدیث کرتی ہے. تو اگر کوئی یہاں پر رک کے رہے یہ متقین کے لیے ہی ہدایت ہے کہتے بولے تو غلط ہوتا. نہیں، قرآن پڑھو، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا اس بات کو کہ یہ ھدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے. تو اب یہاں پر متقین کا مطلب کیا ہے؟ متقین کے لیے رہنما ہونے کا مطلب یہ ہے اسے مکمل فائدہ، یعنی اس قرآن سے مکمل فائدہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی ہوتا ہے. متقین کو مکمل فائدہ ہوتا، لیکن سیدھا راستہ غیر مسلم کو بھی بتاتی، عیسائی کو بھی بتاتی، یہودی کو بھی بتاتی. یہ قرآن سیدھا راستہ بتانے والی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے وہ جو متقی ہے ان کے بارے میں، ان کی صفات اس سورہ بقرہ کی ان شروعات کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھاتا ہے. جیسا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اس طرح اگر ہم لوگ یہ آیتیں پڑھیں گے، اور آیتوں کا اگر میں کھول کے ترجمہ کروں تو زیادہ وقت لگ جاتا ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی بولا، اس لیے میں صرف اس کا خلاصہ کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ آگے وہ متقین کی صفات بتا رہا. متقین بولے تو ذہن میں رہنا پہلے کیا؟
اللہ سے ڈرنے والے. متقی تقوا بولے تو اللہ سے ڈرنا. اب وہ ڈرنے والے کون ہوتے؟ جو ایمان بالغیب لاتے ہیں. ایمان بالغیب بولے تو غیب پر ایمان لانا. غیب میں کیا ہے؟ اب دیکھو یہاں پر بڑی اہم چیزیں ہیں. اللہ اکبر. اگر ایسا سلسلہ چلتا رہے تو ایسی یہ کتاب ہے ماشاءاللہ کہ آپ جتنا اس کو سمجھو، جتنی گہرائی میں جاؤ، جتنا سوچو اتنا مزہ آتا ہے اور اتنا زیادہ سمجھنے کی تڑپ ہوتی ہے. معلوم ہے حالانکہ میں یہاں پر جو سامنے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے جو چیز لے کے بیٹھا وہ صرف مختصر چند چیزیں ہیں، لیکن خواہش ایسا کرتا ہے کہ ایک ایک حروف پہ، ایک ایک لفظ پہ میں آپ کو پورے ڈیٹیل میں باتیں سمجھاؤں. ایمان بالغیب کیا ہے؟ دیکھو پہلے سے سمجھو. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب متقیوں کے لیے سیدھا راستہ دکھانے والی ہے. اب وہ متقی کون؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے کون؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اگر آج کوئی مسلمان یہ بولے کہ ہاں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اب یہ صفات اس کے اندر ہے یا نہیں ہے چیک کر لینا. اب تو سچا ہے جھوٹا ہے معلوم ہونے کے لیے یہ صفت تیرے پاس ہے کیا؟ پہلے اللہ پر ایمان یعنی غیب پر ایمان. دوسرا نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. چوتھا قرآن مجید اور پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. پانچواں آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانیاں ہیں. تو اب غیب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ خبر کی زندگی کیا ہے؟ یہ غیب ہے، ہم کو نہیں معلوم. غیب اس کو بولتے ہیں. خبر میں عذاب ہوتا غیب ہے، ہم کو نہیں معلوم. اب ہم ہماری عقل سے کیسا ہوتا، کیسا عذاب دیتا اللہ، کیسا اٹھاتا بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھا راستہ دکھاتی. مکمل فائدہ انہی کو ہوتا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو مکمل فائدہ ان کو ہوتا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں خبر اللہ تعالیٰ بول دیا، ہاں خبر کی زندگی ہے، بس ہے. کیسی ہے میرے کو نہیں معلوم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھاتا، قیامت غیب میں ہے، ہم کو نہیں معلوم. اللہ اٹھاتا ایمان ہے بس. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے ہم کو نہیں معلوم. ہے فرشتے بھی ہے غیب میں ہے، ہم کو نہیں معلوم کیسے یہ نہیں نظر آتی. یہ متقین کی صفات ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ سورہ بقرہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 نکال کر دیکھیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. پھر متقین کے برعکس کفار کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بیان کر رہا ہے. متقی کون؟ اللہ سے ڈرنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ بتا دیا. اب ان کے برعکس پھر مشرکین کیسے ہوتے ہیں، کفار کیسے ہوتے ہیں، ان کی بھی نشان بتا دیا. نشانیاں کیسے؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے. دیکھو کفار اور مشرک کیسے ہوتے؟ اللہ کے بارے میں ڈرائے تو وہ نہیں ڈرتے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے. وہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے کانوں پر اور اللہ تعالیٰ ان کے نگاہوں پر، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. کیوں لگا دیا؟ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا اس لیے وہ کفار اور مشرک ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے انہوں نے سابقہ آیات میں ذکر کی گئی چیزوں کا انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دیا. یعنی اللہ پر ایمان لاؤ بولے تو نہیں لائے، غیب پر ایمان لاؤ بولے تو نہیں لائے، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ بولے تو نہیں لائے، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہر اللہ تعالیٰ لگا دیا اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. سمجھ رہے نا بات؟ ہاں ایمان نہیں لائے اس لیے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا. چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ قرآن کی اب اس آیت کو اگر سمجھنا ہو تو ایک حدیث بھی ہے. دیکھو قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے بار بار سمجھو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت موجود ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ
बढ़ा दिया जाता है, यहां तक कि इसके दिल पर छा जाता है। यही वो जंग है जो अल्लाह ने जिक्र फरमाया, हरगिज नहीं बल्कि जंग बनकर छा गया इनके दिलों पर जो वो कमाते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो मोहर लगाता उनके दिलों पर, वो कैसे होता? गुनाहों की वजह से होता। एक गुनाह करे, गुनाह करने के बाद तौबा करे, माफी मांगे, तो अल्लाह ताला फिर उस दिल को चमका देता, पाक और साफ कर देता। लेकिन एक गुनाह के बाद फिर दोबारा गुनाह करे, फिर और गुनाह करे, गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे, तो उनके दिलों को जंग लग जाता। अब जब जंग लग जाता दिलों को, तो फिर आप कुरान सुनाओ, हदीस सुनाओ, बयानों में आओ, बोलो कुछ भी बोलो, उनको असर नहीं होता। समझ रहे? तो ये है इसका मतलब। चलो अब उसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकीन के गलत किरदार और उनकी सिफात का जिक्र कर रहा है। अब यहां पर आप लोगों को यह भी समझना है, कुफार और मुशरिकीन और मुनाफिकीन किसको बोलते हैं? काफिर कौन? जो इनकार कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया, अल्लाह के रसूल का इनकार कर दिया, क़यामत के दिन का इनकार कर दिया, ये काफिर है, इनकार करने वाला। मुशरिक कौन? अल्लाह के साथ शरीक करने वाला, पार्टनर बनाने वाला, इसको मुशरिक बोलते। मुनाफिक कौन? जो दिल में कुफ्र छुपा के रखा, इस्लाम की दुश्मनी छुपा के रखा, लेकिन सामने मुसलमानों का नाम रख के इस्लाम कबूल करके लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ मिलकर रहता है, इसको मुनाफिक बोलते हैं। तो अब मुनाफिकीन के बारे में कुरान में कई जगह पर कई वाक़यात आने वाले हैं, तो आप जहन में रख लेना मुनाफिक किसको बोलते। याद हो गया इंशाल्लाह? किसको बोलते मुनाफिक? दिल में जहर, इस्लाम की दुश्मनी, कुफ्र छुपा के रखा, लेकिन सामने दिखाने के लिए इस्लाम कबूल करके मुसलमानों की तरह मुसलमानों के साथ मिलके है, इसको मुनाफिक बोलते। तो अल्लाह ताला आगे मुनाफिकीन के बारे में बोल रहा, उनकी सिफात तफसील से बयान कर रहा, उसका खुलासा ये है। अब मैं अगर वो तमाम आयतें पढ़कर सुनाऊं तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मुख्तसर खुलासा ये है। मुनाफिक कौन है? अल्लाह पर ईमान का झूठा दावा करते हैं, ईमान है बोल के बोलते हैं लेकिन झूठे हैं, ईमान नहीं रखते, वो झूठा दावा करते। फिर इसी तरह आखिरत पर ईमान का भी झूठा ऐलान करते हैं। फिर इसी तरह इस ऐलान का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा देकर कुछ मफाद हासिल कर लेंगे। यानी वो लोग जो झूठ बोलते हैं ना, क्यों झूठ बोलते? उनका झूठ बोलने का मकसद क्या है? क्योंकि हम इस तरह झूठी बात बोल के हम ईमान वालों को धोखा देंगे, मुसलमानों को धोखा देंगे, ये इनका मकसद होता है। फिर इसी तरह चौथी चीज मुनाफिकीन की सिफत में से झूठ बोलते हैं वो लोग। और इसी तरह पांचवी चीज इस्लाह के नाम पर फसाद मचाते हैं। ठीक है। छठवीं चीज इस्लामी और मुसलमानों के मफाद पर जाती मफाद को तरजीह देते हैं। यानी इस्लाम का फायदा और मुसलमानों का फायदा जहां होता वहां पर वो अपना फायदा देखते हैं। मेरे को फायदा हो रहा, क्या इस्लाम का फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, वो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ये है मुनाफिकीन की सिफत। फिर इसी तरह मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। फिर इसी तरह सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला के अहकाम से सरकशी अख्तियार करते हैं। फिर इसी तरह हिदायत को छोड़कर गुमराही पर चलते हैं। सीधा रास्ता वो लोग उसी को समझते हैं, यानी गलत रास्ते पे चलते हैं लेकिन यही सीधा रास्ता है, इस तरह समझते हैं। फिर इसी तरह अगर हम हदीस देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। बोले मुनाफिक ये 4 किसके अंदर है? उन्हें पक्का मुनाफिक कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जिस किसी में इन 4 में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक कि इसे छोड़ ना दे। वो आदतें ये है, जब इसे अमीन बना दिया जाता है तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, किसी से वादा करे तो वादा पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियां दे। सही बुखारी में हदीस मौजूद है। तो ये 4 मुनाफिकीन की सिफत है। यानी इन 4 में से एक आदत भी है तो 25% मुनाफिक है, समझो 25%। 2 है तो 50%, 3 है तो 75%, 4 के 4 है तो 100% वो मुनाफिक है। वो कौन कौन सी है? देखो, पहली चीज क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अमीन बना दिए, अमानत कोई चीज रखे तो उन्हें अमानत में खयानत करता। फिर दूसरी चीज, बात करे तो झूठ बोलता। आज हम झूठ को मामूली गुनाह समझे, भले वो छोटा सा छोटा झूठ हो, बड़ा सा बड़ा झूठ हो, झूठ है, अल्लाह से डरो। और झूठ की बात आए तो एक हदीस मुझे याद आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। एक मरतबा एक सहाबी की माँ, वो सहाबी छोटे थे,
وہ بیان کرتے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کو آئے یا گھر کے سامنے سے جا رہے تھے، میری ماں نے مجھے پکارا، کوئی چیز دینے کے تعلق سے میری ماں مجھے بلاتی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر آج بھی بولتے ہیں نا بیٹا ادھر آؤ چاکلیٹ دوں گی میں، تو اس طرح میری ماں نے مجھے بلایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور بولے میری ماں سے کیا تجھے حقیقت میں وہ چیز دینے کا ارادہ ہے؟ تو تیرے بچے کو جو بلا رہی ہے کیا صحیح میں تو وہ چیز دینے کے لیے ہی بلا رہی؟ تو میری ماں نے کہا ہاں ہاں میرے پاس ہے وہ چیز دینے کے لیے میں بلا رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اگر تو اس بات میں سچی ہے، یعنی جو چیز دینے کے لیے بلا رہی ہے تیرے بچے کو اگر دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتی وہ چیز صرف یوں ہی بچے کو بلانے کے خاطر تو اس طرح کی بات کہتی تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اگر بچے کو آج بھی ہم بیٹا بسکٹ دوں گی یا دوں گا، بیٹا تجھے فلاں چیز خرید کے دوں گا، بیٹا ادھر آؤ میں تجھے فلاں چیز دوں گا، کھلونا دوں گا، یہ دوں گا وہ دوں گا، اس طرح بلاتے، اور خاص طور سے بہت سارے لوگ تو بچوں کو ڈرانے کے لیے بڈھی آ رہی، بڈھا آ رہا، کتا آ رہا، بلی آ رہی جو بولتے ہیں نا بچوں کو ڈرانے کے لیے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، جھوٹ لکھا جاتا ہے، اس سے جھوٹ سے بچنا، اور یہ جھوٹ منافقین کی صفت ہے۔ پھر اسی طرح وعدہ کرے تو پورا کرنا، کسی سے وعدہ کرے کہ بھائی فلاں کام کروں گا کرنا، نہیں تو پھر یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہو جاتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس میں گالی دینا، گندے الفاظ استعمال کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ چلو اس کے بعد کیا ہے؟ منافقین، کافروں اور منافقین کی صفات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں متقین کی صفات اپنانا چاہیے اور کافروں اور منافقین کی کرتوتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ دیکھو یہاں تک ہم جو قرآن کی آیتیں سنے سورہ بقرہ کی، یہاں تک ایک میٹر، ایک سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ متقین کی، مسلمانوں کی، صحیح سچے ایمان والوں کی صفت بھی بتا دیا، کافروں کی صفت بھی بتا دیا اور منافقین کی صفت بھی بتا دیا۔ تو اب تمہیں اگر سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ہدایت اگر تم چاہتے ہو، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو دیکھو یہ مسلمان ہیں، ان کے طریقے پہ چلو، ہدایت پہ یہ لوگ ہیں، ان کے راستے پہ چلو، لیکن دیکھو منافق ایسا رہتے، دیکھو کافر ایسا رہتے، ان کے طریقے پہ مت چلو، بول کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سبق دیا۔ ماشاءاللہ یہ بہترین سبق ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہا۔ چلو اب اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 21، ایک بہترین بات اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھایا۔ کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ جیسا کہ اے لوگو بولا، یا ایھا الناس کا مطلب اے لوگو، لوگ کا مطلب کیا صرف مسلمان ہے؟ نہیں، ہر مذہب کے، یعنی اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تمام انسانوں، تم کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، تم سب اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اس آیت کو میں کتنا سمجھاؤں، کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو آج دنیا میں جو بھی جس کی بھی عبادت کر رہا نا، اگر ہم اس کو توحید کی دعوت دینا چاہ رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہ رہے، تو یہ اہم آیت ہے۔ تو جس کی عبادت کر رہا نا بھائی، کیوں کر رہا؟ کوئی بولیں گا نہیں بھائی میرے کو انہیں اولاد دیا، کوئی بولیں گا کہ میں اس کی منت ماننے سے میری بیماری شفا ہو گئی، کوئی بولیں گا میں اس کے نام کا نذرانہ دینے سے یا کوئی تو بھی جانور ذبح کرنے سے، میں یا اس کی عبادت کرنے سے ایگزام میں پاس ہو گیا، یا میری بچی کی شادی ہو گئی، فلاں فلاں کوئی بھی بولتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے یہاں پر؟ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ اب اس ایک اصول پہ تمام معبودان باطلہ، جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے آج دنیا میں، وہ تمام معبود غلط ہے یہ ثابت ہو جاتا۔ کیسے؟ مجھے کیوں پیدا کیا؟ بول سکتا کوئی کہ بھائی ہاں نہیں میرے کو فلاں بھگوان نے پیدا کیا۔ اب اس کو بولنا کہ بھائی تو جس بھگوان کو مان رہا، جس بابا کو مان رہا، جس ولی کو مان رہا، ان کو کون پیدا کرے؟ ان کو پیدا کرنے والے ماں باپ اس سے بہتر ہوں گے نا۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کا نام نہ لیتے ہوئے بھائی فلاں صاحب
جو ہے میرے کو اولاد انہوں دیے, ٹھیک ہے, اب ان کو کون اولاد دیے, پھر ان کے ماں باپ کو کون اولاد دیے, ان کے ماں باپ کو کون اولاد دیے. اس طرح اگر پیچھے چلے جائیں, جتنے معبود ہیں جن جن کی آج اس دنیا میں عبادت ہو رہی, ان تمام معبودوں کو بھی پیدا کرنے والا کون ملیں گا آخر میں, ایک اللہ. تو اللہ تعالیٰ وہی سمجھا رہا, تم اس کی عبادت کرو نا جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. یہ اصول یاد رکھ لینا, سچا معبود ہونے کی یہ دلیل ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت 22 نمبر کی, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خالق و مالک ہونے کے دلائل دیا. پہلے تو بولا اس اللہ کی عبادت کرو, پھر اس کی دلیل بھی دے رہا, اللہ ہی پیدا کرا, خالق ہے وہ, مالک ہے, اس کی دلیل دے رہا. کیسے؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا, پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے. بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. اب اللہ تعالیٰ دلیل دیا, دیکھو تم کس کی عبادت کر رہے ہیں. ایک تو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, اور وہی اللہ ہے جو آسمان کو بنایا, وہی اللہ ہے جو زمین کو بنایا, وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برسا رہا, اس سے پھر پھل اور اناج جو کچھ بھی آج تم کھاتے ہو اس کو اگایا. کیا اس دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا بھگوان, میرا فلاں بابا آسمان کو بنایا؟ کوئی بول سکتا؟ کوئی بول سکتا کہ فلاں ہمارا بھگوان ہے جو زمین کو بنایا؟ کوئی نہیں بول سکتا. آج تو لوگ زمین کو بھگوان بول رہے, سورج کو بھگوان بول رہے, ستاروں کو بھگوان بول رہے, جانوروں کو بھگوان بول رہے. اسلام کیا بول رہا؟ اس سورج کو, اس زمین کو, اس آسمان کو, اس جانور کو جس نے بنایا اس کو بھگوان بولو. یہ اسلام کہتا ہے. یہ ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں سب سے بڑا فرق. تم اس کی عبادت کرو, تم جس کی عبادت کرنے نا اس کو کون پیدا کرا اس کی عبادت کرو. زمین ماں ہے, دھرتی ماں ہے, ہم لوگ بولتے نا. اچھا یہاں پر بات یاد آئی تو دیکھو ماشاءاللہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے آپ سمجھو تو کتنے مسائل کا حل نکلتا. آج لوگ بولتے نا وندے ماترم کا مطلب کیا ہوتا, اور اسی طرح نعرے کیا لگاتے ہیں جی, بھارت ماتا کی جے, ٹھیک ہے نا. بھارت کو کیا بول رہے؟ ماتا بول رہے. ماتا کا مطلب یہ بھارت ماں ہے, بھگوان ہے, جو درگا ماتا ہے نا, اسی طرح بھارت ماتا ہے. وہ سکولز میں بھی ہوتی نا بھارت ماتا کی ایک تصویر ہوتی, معلوم ہے نا آپ کو, بھارت ماتا, رائٹ. شاید وہ کوٹ میں بھی ہوتی ہوں گی جس کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی تصویر ہوتی ہے جو بھارت ماتا ہے. اسی لیے تم بھارت کو ماتا مانتے یا نہیں مانتے؟ لوگ سوال کرتے ہیں اس بھارت کو, اس انڈیا سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ ہاں ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں, ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس کی محبت کرتے, اس کے لیے جان دیتے, اس کے لیے لڑتے, سب کچھ کرتے, لیکن اس کو ماتا نہیں بولتے. یعنی اس دھرتی کو, اس جگہ کو بھگوان نہیں بولتے ہم. باقی سے محبت ہے, سب کچھ ہے. ایشور, خدا, بھگوان تم جو بولتے نا وہ یہ ماں نہیں ہوتی, یہ زمین نہیں ہوتی. اس زمین کو بنانے والے کو ہم خدا مانتے ہیں, ہم اللہ مانتے ہیں. یہ ہے اصل میں فرق, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا؟ زمین کو بنانے والا اللہ ہے, زمین اللہ, زمین خدا نہیں ہوتا, رائٹ. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بنا لو. اب دیکھو کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ایک تو توحید کا پیغام دیا, ایک اللہ کی عبادت کرو بولا, اس کی دلیلیں بھی دیا کیوں اس ایک اللہ کی عبادت کرنا, کیوں وہ خالق ہے, کیوں وہ مالک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک چیلنج دے رہا. کیا چیلنج دے رہا؟ اگر تم اس کے بارے میں شک ہو جو تمہارے یعنی اپنے بندے پر اتارا, یعنی اللہ کے رسول پر جو اتارا, کیا اتارا جی؟ سن رہے ہیں؟
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مکمل ذہن آپ کے طرف، آپ کی میرے طرف ہی رہنا. میں اگر کچھ سوال کروں تو جواب دینا. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا؟ اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. کیا اتارا؟ قرآن اتارا. ایسا جواب دو ماشاءاللہ. اپنے بندے پر، بولے تو کون سے بندے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جو اتارا اس کے بارے میں بول رہا. تو اس پر اگر تمہیں شک ہو، یعنی قرآن میں اگر تمہیں شک ہو، اس کی جیسی ایک سورت بناؤ. ایک سورت، انا آتے نا، چھوٹی سورت ہے نا سورہ کوثر، ایسی خالی ایک سورت بناؤ. بلکہ اللہ تعالیٰ چیلنج دیا. اگر تم بول رہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، شک ہے تمہارے کو، اس کی جیسی ایک تو بھی لے کے آؤ نا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بول رہا؟ تم سے اکیلوں سے نہیں ہوتا تو تم اور بھی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بلا لو، سب لوگ مل کے ایک سورت بنا کے لے کے آؤ. پھر اس کے بعد پہلے کئی بار عربوں کو یہ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ، جو زبان آوری اور ادب میں کسی کو اپنا ثانی نہیں سمجھتے تھے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے یہودیوں کے سامنے اس چیلنج کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ عربوں کو پہلے دیا تھا. کب دیا تھا؟ جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے اسی وقت ان کو چیلنج دیا تھا، لاؤ بھئی ایسی کتاب تم اگر شک کر رہے تو. حالانکہ وہ عرب کون تھے؟ مکہ کے عربی زبان کے ماہر تھے وہ لوگ. ان کو چیلنج دیا، ان سے نہیں ہوا. اب مدینہ گئے اللہ کے رسول. مدینہ میں کون ہے بولا؟ میں زور سے بولنا، سب یہودی ہے. ہاں، تو اب یہودیوں کو چیلنج دے رہا. ٹھیک ہے، ان کو تو چیلنج پہلے آیا، اب تمہارے کو بھی چیلنج ہے. تم ایسی قرآن لا سکتے کیا؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے جو تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج بھی دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. یعنی تم قرآن کی جیسی ایک سورت نہیں لا سکتے، قرآن کی جیسی ایک کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کی جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، بالکل نہیں لا سکتے. تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ قرآن اللہ کا ہے، اس چیز کو مانو، سمجھو، یقین کر لو، ایمان لا لو. ایسی کتاب دنیا میں پوری دنیا والے مل کر نہیں لا سکتے. یہ چیلنج تب بھی تھا، آج بھی ہے. 1450 سال ہو گئے، قرآن کی جیسی کوئی ایک کتاب دوسرا نہیں لکھ سکا. بلکہ ایک کتاب کیا، ایک سورت بھی نہیں لکھ سکا، ایک آیت بھی نہیں لکھ سکا. تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، پھر تم ایمان والے بن جاؤ. ٹھیک ہے، چلو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 24 ابھی ہم لوگ سنیں. اب سورہ بقرہ آیت نمبر 25، ایمان لانے اور اللہ کی عبادت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا. کیسے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا. اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک و صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. دیکھو سورہ بقرہ کیسے شروع ہو رہی، وہاں سے اگر آپ لوگ یاد رکھیں گے تو کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ ایمان کے بارے میں بولا. پہلے قرآن کے بارے میں بولا، قرآن سچی ہے. اس کے بعد ایمان والوں کی صفت بولا. اس کے بعد کافروں کی صفت کیسی ہے بولا. اس کے بعد منافقین کی صفت کیسی ہوتی وہ بولا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو توحید کی دعوت دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو بول کے بولا، اور اس کی دلیل بھی دیا کیوں کرنا. پھر اس کے بعد اگر نہیں کرے تو تمہارا نقصان کیا ہوتا وہ بھی بولا. اب اس کے بعد اگر تم ایمان لا کے مسلمان بن جاتے، اگر تم لوگ ایمان والے بن جاتے، مسلمان بن جاتے، تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی بول رہا ہے اس آیت میں. فائدہ کیا ہوگا؟ بہترین جنت میں جگہ ملے گی. مسلمان بنے تو کروڑ پتی بنتے نہیں بولا اللہ تعالیٰ. مسلمان بنے تو پریشانیوں سے بچ جاتے، آپ سکون کی زندگی گزارتے، یہ بولا اللہ تعالیٰ. قرآن میں کہیں بھی نہیں بولا. نہیں، مسلمان بنے، ایمان والے بنے اور نیک اعمال کرے تو تمہارے لیے جنت میں بہترین باغات ہے، جنت میں بہترین گھر ہے، جنت میں خوشی کی زندگی ہے، جنت میں ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. یہ ہے
ایمان لانے کا صلہ، مسلمان بننے کا فائدہ، ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کا بدلہ یہ ہے۔ کیا سمجھاؤں اس آیت کے بارے میں؟ یہ ایک آیت اگر کسی کو یاد رہی، ایک آیت، میں ایمان پہ قائم رہوں گا، توحید پہ قائم رہوں گا اور نیک اعمال کرتے ہوئے رہوں گا، اس دنیا میں بھلے بیماریاں آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، غریب سے غریب بن جاؤں، فقیر بن جاؤں، ظلم کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے، کافر کوئی مجھے مارے، قتل کرے، برباد کر دے، کچھ بھی ہو جائے، یہ تو صرف دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، میں کیونکہ ایمان والا ہوں میرے لیے ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم ایمان پہ رہو، تم نیک اعمال کرتے رہو، ہمیشہ کی زندگی ہے وہ۔ یہ 60-70 سال کی زندگی میں کیا لڑائیاں، کیا جھگڑے، کیا ظلم، کیا تکلیف، کیا پریشانی، چھوڑو نا یہ زندگی، تو چھوڑو نا کا مطلب خودکشی نہیں، مر جاؤ نہیں بول رہا ہوں میں، سمجھ رہے نا؟ یہ تمام مسائل کو چھوڑو نا، بھول جاؤ نا، یہاں پر کسی سے کیا دشمنی کر کے، کیا جھگڑا کر کے، کیا تکلیف کی زندگی گزار کے 60-70 سال کی زندگی کیا لے کے جانا ہے؟ اگر میرے پاس ایمان ہے، اگر میرے پاس نیک اعمال ہے تو ہمیشہ کی جنت میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذہن میں رہے۔ چلو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کافروں کے تعلق سے کہتا ہے کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا جو مثال بیان کرتا ہے، یعنی کسی مثال بیان کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، مچھر کی ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ کافروں کا اعتراض تھا اس زمانے میں کہ کیا بھئی قرآن اللہ کی بولتے، اتنے بڑے رب کی طرف سے کلام ہے یہ بولتے، لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں اللہ تعالیٰ بیان کرا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ آیت نازل کر کے بولا، اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھانے کے لیے شرماتا نہیں، مچھر کی مثال دینا پڑے اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھاتا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ کی وجود کی عقلی دلیل بھی دے رہا اللہ تعالیٰ، آپ دیکھو، پہلے دلیل دیا اللہ تعالیٰ ہے، کیسے ماننا، دلیل دیا، کون سی دلیل ذہن میں ہے آپ کو یاد ہے؟ توحید کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، وہ اللہ کون ہے اس کی عبادت کرنا بولے تو اللہ تعالیٰ بھی ایک دلیل دیا نا، سنیں نا ابھی، کون سی دلیل؟ آسمان کو دیکھو، کون بنایا آسمان کو، اور زمین کو دیکھو، زمین کو کون بنایا، بارش کو دیکھو، بارش کون برسا رہا، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو، تم سے پہلے جو پیدا ہوئے ان کو دیکھو، یہ سب دلیل دیا نا اللہ تعالیٰ بھی، بھولنا نہیں ہے آپ کو، یاد رکھنا ہے، یہ میسج آپ کو یاد رکھنا ہے، پھر جا کے سمجھانا ہے دوسرے لوگوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک عقلی دلیل بھی دے رہا ہے، دیکھو اللہ ہے، اس کی دلیل کیا دے رہا، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہیں، کیسے یہ بات بول سکتے کہ اللہ نہیں ہے، میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی بخشی۔ تم کیا تھے پہلے؟ بے جان تھے، تمہاری اب عمر 50 سال 70 سال 20 سال 30 سال تھی، اس سے پہلے تمہاری جان تھی؟ تم کہاں تھے، تمہارے کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو جان بخشا، اللہ تعالیٰ تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی بخشا، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہے، اس کی عقلی دلیل دے رہا اللہ تعالیٰ خود، وہ اللہ ایک تو پہلے تمہیں زندگی دیا، پھر تمہیں موت بھی دے گا۔ اب یہاں رک کے ایک اور بات سمجھو، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی بھگوانوں کی عبادت کرنے والے ہیں نا، کوئی بھی ہوں دے یہ بات بول سکتے، میرے کو انہوں اولاد دیے، میرے کو انہوں بیماریوں سے پریشانیوں سے نکالے، میرے کو برکت دیے، میرے کو یہ کرے وہ کرے، سب بولتے، لیکن میرا یہ بھگوان ہے جو میرے کو موت دیتا بول کے کوئی بولتا؟ کوئی نہیں بولتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ سچا معبود وہ ہے، حقیقی خدا وہ ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو تمہیں زندگی بھی دیا اور تمہیں موت بھی دیتا، تمہیں موت دینے والا وہ ہے سچا معبود، وہ ہے اللہ۔ پھر اس کے بعد تمہیں پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، موت بھی دیتا، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر زندگی دیتا، پھر تمہیں وہیں پر جانا ہے۔ تو تم اللہ کا کیسا انکار کر سکتے؟ اللہ سے کیسے دور بھاگ سکتے؟ میں نہیں مانتا ہوں اللہ کو کیسے بول سکتے؟ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں کیسے بول سکتے؟ کتنے دن بھاگو گے؟
وہی اللہ پیدا کرا, وہی اللہ پھر بلا لے گا, پھر اسی کے پاس تمہیں جانا بھی ہے. اب جب کیا جواب دیتے؟ یہ اللہ تعالیٰ عقلی دلیل دیا, موت سے تو نہیں بچ سکتے تم, اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے دور تو نہیں بھاگ سکتے, پھر اسی اللہ کے پاس جانا ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28. چلو اس کے بعد اللہ تعالیٰ 29 میں فرماتا ہے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا, بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کو کیسے بنایا اس آیت میں بتا دیا. زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے بنایا, بلا انسان کے فائدے کے لیے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو بھی بنا دیا. پھر اس کے بعد انسانی زندگی کے آغاز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پر, کون سی آیت؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 سے ایک الگ چیپٹر شروع ہو رہا ہے. کیسے دیکھو, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا, مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. جیسا کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا انسان سے پہلے زمین پر جن آباد تھے. اس زمین میں سب سے پہلے کون تھے جی؟ جنات تھے. جنوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکمرانی اور خلافت کے لیے انسان کو بعد میں تخلیق کیا, کیونکہ جب انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی, یعنی جن بہت زیادہ غلط کام کرے, بغاوت کرے, تو اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو بنایا. تو ابلیس کو حکم دیا اس وقت کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس سجدہ نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ابلیس کو حکم دیتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ کرے, مگر ابلیس نہیں کرا, انکار کر دیا, تکبر کرا, تو وہ کافروں میں ہو گیا. تو فرشتوں اور ابلیس کا سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ تعظیمی طور پر تھا, کیونکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. عبادت کا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, اور تعظیمی سجدہ پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے. سمجھ رہے؟ جیسا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ملک شام سے واپس آئے, تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں معاذ تم یہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول میں تو وہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, وہاں کے لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, تو اس لیے میں آ کے تمہارے سامنے سجدہ کرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کام نہ کرو, کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے, تو وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا, بیوی کو کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو سجدہ کرنا کسی کے لیے کسی کے سامنے جائز نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. یہ جو ابلیس کو اور فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا نا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو, بلکہ وہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی سجدہ, تعظیمی, عبادت کا نہیں, وہ تعظیمی تھا. لیکن وہ تعظیمی سجدہ اب وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی جائز نہیں. تو نبی کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا, تو پھر اس دنیا میں کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے. کوئی پیر کے سامنے, کوئی بڑے کے سامنے, کوئی بزرگ کے سامنے, ساس کے سامنے, سسر کے سامنے, کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا, کسی کے پیر نہیں پڑنا, کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے. جھکنا ہے یہ پیشانی اگر کسی کے آگے جھکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکے گی. نماز میں سجدہ جو کرتے ہیں وہی جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے. چلو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے 35-36, اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں چاہو, اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا, بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے.
अब देखो शैतान की दुश्मनी वहां से शुरू हो गई। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बोला जन्नत में जहां चाहे जाओ खाओ, लेकिन सिर्फ एक दरख्त है वहां पर नहीं जाना। लेकिन शैतान पीछे पड़ा आदम अलैहिस्सलाम के, हव्वा अलैहिस्सलाम के। अब बहुत सारे झूठे वादे करा, मैं खैर खा हूँ, ये खाए तो तुम हमेशा जिंदा रह जाते, तुम्हारे को मौत नहीं आती, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ये वो हजार बातें बोला, झूठी बातें बोल के फुसला दिया और आदम अलैहिस्सलाम को वो फल खाने पे मजबूर कर दिया। अच्छा, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की ये सबसे पहली गलती हो गई है, आदम अलैहिस्सलाम वो फल को खा लिए। अब सोचने की बात है, जन्नत कितनी बड़ी थी जी, उसमें कितने दरख्त होंगे, कितने फल होंगे, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, जहां चाहे जाओ खाओ, लेकिन खाली वो एक है वहीं पर नहीं जाना बोला अल्लाह ताला। लेकिन शैतान गुमराह कैसा करा, उतनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को छोड़ के वहीं पर जाने पे मजबूर करा। दुनिया में भी हलाल चीज़ें ज़्यादा है कि हराम चीज़ें ज़्यादा है? बोलो, हलाल चीज़ें ज़्यादा है। खाने की कितनी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, तारी खाते, बिरयानी खाते, आइसक्रीम खाते, जूस पीते, ये खाते, पंडले खाते, फ्रूट खाते, फ्रूट में फिर हज़ार किस्म के फ्रूट्स खाते, खाने में हज़ार किस्म के खाते, गोश्त में हज़ार किस्म के, हाँ गोश्त को अलग अलग किस्म के बना के खाते, चिकन खाते, मटन खाते, बड़ाई का खाते, परिंदों का खाते, क्या क्या नहीं है भाई। पीने के जूसों में, शरबतों में नींबू है, नारियल है, अंगूर है, मौसम्बी है, संतरा, कितनी चीज़ें हैं पीने की। नहीं पीने की चीज़ें थोड़ी है। शराब मत पियो बोला, पीने की इतनी चीजें रखा, नहीं पीने की एक चीज रखा। खाने की इतनी चीजें रखा, नहीं खाने की थोड़ी चीजें रखा। सूद हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, हराम माल से कमाया हुआ हराम है। नहीं खाने नहीं पीने की हराम चीजें थोड़ी है, हलाल चीजें बहुत है। लेकिन इंसान इतनी हलाल चीजें रहने के बावजूद भी क्या कर रहा, जो थोड़ी है वही हराम के पीछे भाग रहा। तो जन्नत में भी इतनी सारी हलाल चीजें थी खाने पीने की, वो सब चीजें रहने के बावजूद भी जो अल्लाह ताला मना करा वहीं पर भागे आदम अलैहिस्सलाम खाने के लिए। तो शैतान इस तरह गुमराह करता। फिर उसके बाद देखो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, 1 घंटा हो गया, मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे का शायद वक्त लिया था, अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारे, क्योंकि एक पारा मुकम्मल करना है, जल्दी जल्दी करके कुछ अहम चीज़ें रख देता हूँ। चलिए, बात बहुत लंबी हो जा रही। हमने कहा सब के सब इससे उतर जाओ, फिर अगर कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से वाकई कोई हिदायत आ जाए तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की सो इन पर ना कोई खौफ और ना कोई गम होगा, इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयत को झुटलाया, ये लोग आग वाले हैं और वो हमेशा हमेशा रहेंगे। मतलब सूरह बकरा आयत नंबर 38-39 में अल्लाह ताला क्या समझाया, ठीक है अब यहाँ से निकल जाओ, आदम अलैहिस्सलाम तुम भी उतरो, हव्वा अलैहिस्सलाम तुम भी उतरो, और ये जो इब्लीस है ये भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम दुनिया में चले जाओ। अब जाने के बाद जब भी मेरी तरफ से कोई मैसेज आएगा, कोई हिदायत आएगी, उसको पकड़ना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, तो फिर तुम्हारे लिए ये दुनिया भी सुकून की गुजरेगी और वापस आएंगे तो जन्नत भी तुम्हें वापस दोबारा मिलेगी। लेकिन जो मैसेज तुम्हारे पास आता उसको छोड़ के अपनी मनमानी जिंदगी करे तो फिर जन्नत नहीं मिलने वाली है, उसके लिए अजाब है। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, बस ये जिंदगी का मकसद है, समझ लेना। अब जब से दुनिया चली आगे, अल्लाह की तरफ से हर जमाने में एक मैसेज आया। हमारे लिए आखिरी मैसेज क्या आया है नहीं तो नींद में है नहीं है ना, तो बोलना है तुमको। हमारे लिए क्या मैसेज आया आखिरी? कुरान। मैसेंजर कौन है? आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस मैसेज को लेके हम जिंदगी गुजारे तो फिर दोबारा हमारे बाप की प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? जन्नत की, नहीं तो फिर हमेशा की जहन्नम। ठीक है ना, इस बात को समझ लिए। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में वाक़या शुरू कर रहा, जैसा कि